الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والتمر الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر. یہ 6 چیزیں ہیں، جو 6 چیزیں ایسی ہیں ان کا برابر سرابر تو جائز ہے، لیکن کم بیشی کے ساتھ یہ جائز نہیں ہے. کم بیشی کر دو تو بالکل ذرہ برابر بھی جائز نہیں ہے. تو اب یہاں پر علت جو ہے وہ علت کیا ہے؟ یہاں پر قدر اور جنس ہے. سونے چاندی، سونا اور چاندی. دیکھیے اس میں 3 چیزیں تو ایسی ہیں جن کا تعلق جو ہے کس سے ہے؟ کھانے سے ہے. الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشمر والتمر بالتمر، یہ تو اناج میں ہو گئی ہیں. والملح بالملح اور والذهب بالذهب والفضة بالفضة، یہ 3 چیزیں دھاتو ہیں. اب یہ گیہوں جو وہ کیا بولتے ہیں، نمک. آپ کہیں گے نمک بھی دھاتو ہے، لیکن نمک زمین میں سے نکلتا ہے، تو یہ بھی اسی میں سے آئے گا. تو یہ جو ہیں ان میں یہ دیکھی جائے گی، ان میں جنس دیکھی جائے گی. جنس اس میں قدر اور جنس علت بن رہی ہے. تو جہاں جہاں علت جو قدر اور جنس بنے گی تو وہاں پر امام اعظم کے نزدیک برابر سرابر تو جائز ہو جائے گا، لیکن کم و بیشی بالکل ذرہ برابر جائز نہیں ہوگی. الحنطۃ بالحنطۃ، اب یہاں پر جنس دیکھی جائے گی. یہاں پر جنس کیا ہے؟ یہاں پر اب دیکھیے جو چیزیں، اب مثال کے طور پر یہ جو ہے اناج ہے، اناج صرف گیہوں تھوڑی ہوتا ہے، اناج تو کوئی 1000 ہوتے ہیں. تو اب کوئی انسان باجرہ ہے تو باجرے کو باجرے کے ساتھ میں بیچے، برابر وہ تو جائز ہے. لیکن اگر کمی بیشی کے ساتھ بیچے تو جائز نہیں ہے. لیکن ہاں اگر جنس بدل دے، باجرے کو گیہوں کے ساتھ بیچے کمی زیادتی کے ساتھ میں، تو جائز ہے. لیکن اگر جنس ایک ہے تو جائز نہیں ہے، قدر اور جنس. لیکن امام شافعی کے نزدیک انہوں نے علت دوسری مانی ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہمارے نزدیک جو علت ہے وہ قدر اور جنس ہے. اب اسی طریقے سے دھاتو دیکھ لیجئے. اب لوہا ہے، اب کوئی انسان لوہے کو لوہے کے برابر بیچے، لوہے کو لوہے کے برابر بیچے تو جائز ہے. لیکن اگر کمی بیشی کے ساتھ میں بیچے گا تو جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہو گیا. تو اب ہم دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہاں پر جنس اور قدر دیکھیں گے، یعنی مقدار دیکھیں گے اور جنس دیکھیں گے. اگر مثال کے طور پر جنس اور قدر ایک نہیں ہے تو پھر جو ہے ہم طلبہ کرام ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم کریں گے یہ، پھر ہم برابر سرابر ہم اگر کوئی انسان، اب لوہا ہوتا ہے، لوہا بھی بہت ساری کوالٹی کا ہوتا ہے، تو اب جو ہے کوالٹی نہیں دیکھی جائے گی، کوالٹی نہیں دیکھی جائے گی. مگر اس میں صاحبین کا اختلاف ہے کوالٹی دیکھنے میں. اگر اچھی کھجوریں ہیں تو اچھی کھجوروں کو اگر کوئی انسان بیچے گری ہی کھجوروں کے ساتھ میں برابر تو وہاں پر جنس الگ ہے. نہیں کچی کو پکی کے ساتھ میں بیچے تو جائز نہیں ہے. تو اب مثال کے طور پر اب ہم کوئی انسان، یہ 6 چیزوں کا تو ذکر آ گیا،
لیکن جو 6 چیزوں کے علاوہ ہیں تو وہاں پر بھی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب رہی قیاس مستنبت من الاجماع، جو اجماع سے مستنبت ہو. دیکھیے آپ نے طلبہ کرام آپ نے یہ پڑھا ہوگا، آپ نے علم فقہ میں آپ نے طلبہ کرام آپ نے یہ پڑھا ہوگا، آپ نے جس لونڈی سے وطی کر لی، آپ کے گھر میں کوئی باندی ہے، لونڈی ہے، داسی ہے، آپ نے اس سے وطی کر لی تو اس کی ماں آپ پر کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی ہیں. اب مثال کی طور پر آپ نے اپنی باندی سے کیا نہیں کرا ہے؟ آپ نے اپنی باندی سے نکاح نہیں کرا، تو پھر بھی وہ آپ کی کیا بن گئی؟ آپ کی پھر بھی وہ کیا بن گئی؟ آپ نے اس کے ساتھ میں ہم بستری کر لی اور اس سے آپ کی اولاد پیدا ہو گئی یا پیدا نہیں ہوئی، تو پھر اس کی ماں آپ پر کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی. اسی طریقے سے آپ نے کسی کے ساتھ میں وطی کر لی، زنا کر لیا، شرعی اعتبار سے نکاح نہیں کیا ہے، چاہے وہ آپ کی باندی نہیں ہے، آپ کسی بھی سرے میں، تو اب اس کی ماں بھی آپ پر حرام ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک اجماع سے یہ تو ثابت ہے، لیکن اب علت دیکھی جائے گی. علت جو ہے وہاں پر آپ خود نکال سکتے ہیں. علت جو باندی آپ کے نکاح میں نہیں ہے، صرف وہ آپ کی غلامی میں ہے، آپ ملک رقبہ کے اعتبار سے آپ ملک وضع کے مالک بن گئے، ملک رقبہ کے اعتبار سے آپ ملک وضع کے مالک بن گئے. جب آپ ملک وضع کے مالک بن گئے ملک رقبہ کے اعتبار سے، تو اب طلبہ کرام آپ یہ دیکھیے، تو اب اس کی ماں جب آپ پر حرام ہو گئی تو وہ جو کسی بھی صورت میں آپ پر جائز ہی نہیں ہے، تو اس کی ماں تو بدرجہ اولا حرام ہو جائے گی. ہیں؟ ٹھیک ہے. یہ قیاس سے شرعی ہے اور اس کا اعتبار کر لیا گیا ہے. لیکن